وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ الکوثر کی. سورہ کوثر تمام کو یاد ہے، چھوٹی سورت ہے قرآن میں، صرف 3 آیت ہیں. لیکن یہ سورت کب نازل ہوئی؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے تھوڑی دیر کے لیے، سمجھو کہ 2-3 منٹ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے. پھر اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا صحابہ سے، اے صحابہ آج کی رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے. آج رات جو ہے نا مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے. وہ کون سی سورت ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی بے ہوش ہوتی ہیں، پھر اٹھ کر کہتی ہیں جو ہے نا یہ سورت جو ہے نا مجھ پر نازل ہوئی. یہ عظیم سورت ہے. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے. رحمان کا مطلب تمام پر رحم کرتا ہے، مسلمانوں پر بھی کافروں پر بھی. یعنی کہ رحمان کا جو لفظ ہے عربی زبان میں تمام پر رحم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ بارش ہے، صرف مسلمان فائدہ اٹھاتا ہے کیا؟ نہیں، کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے. رزق اللہ صرف مسلمان کو دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے. یعنی کہ رحمان کا مطلب اللہ تمام پر رحم کرتا ہے. رحیم کا معنی خاص مومنوں پر رحم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، خاص اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحم کرنے کے لیے رحیم کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے. چلیے اس سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے، مشہور نام ہے. کوثر یہ جنت میں ایک نہر ہوگا. جنت میں ایک نہر ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تھے، آسمان گئے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بتایا گیا. جنت میں ایک نہر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ جبرائیل امین نے کہا یہ محمد آپ کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوثر اللہ کن کو دیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہ جو کوثر جو ندی ہے کہاں؟ جنت میں. یہ کیسی ہے؟ کوثر جو ندی جو جنت میں ہے وہ کیسی ہے؟ سب سے پہلے اس کا جو بارڈر ہے پورا موتی ہے، موتی اور سونا ہے. یہ جو نہر کا جو بارڈر ہے پورا موتی اور سونا ہے. اس نہر میں کتنے پلیٹ ہیں؟ کعدد النجوم، جتنے ستارے ہیں آسمان میں اتنے پلیٹ ہیں اس ندی میں. اچھا، وہ ندی کتنی بڑی ہے؟ اب اگر آپ 1 مہینہ سفر کریں گے تو کہاں تک جائیں گے آپ؟ اتنی لمبی ہے ندی، اتنی لمبی جو ہے نا یہ ندی ہے. چوڑائی اگر آپ 1 مہینہ سفر کریں تو کتنا دور جائیں گے؟ اتنا چوڑا ہے. یعنی کہ بہت بڑا ہے ندی. جو حوض کوثر جو اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والی وہ بہت بڑا ہے. اچھا، اس میں ایک پرندہ ہے جو حدیث میں آتا ہے. یہ پرندے کا جو گردن ہے کتنا لمبا ہے؟ جیسا کہ اونٹ کا گردن کتنا لمبا ہے اتنا لمبا گردن ہے. اس میں ایک پرندہ ہے، اس کا گردن اونٹ کا جیسا گردن جتنا لمبا ہے اتنا لمبا ہے. یعنی کہ جنت ہے. جنت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جنا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انسان سوچ نہیں سکتا کہ وہ کیسا ہوگا، ہماری سوچ میں نہیں. اچھا، اس میں جو پانی ہے، اب جو پانی ہے کوثر میں وہ کتنا سفید ہے؟ اشد من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہے وہ پانی، دودھ سے زیادہ سفید ہے وہ پانی. اچھا، کتنا مزہ ہے؟ احلا من العسل، جو شہد ہے نا شہد سے زیادہ مزیدار ہے. یعنی کہ ایسا جو ندی جو اللہ تعالیٰ تحفے کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دیں گے. وہی اللہ نے کہا ان بے شک ہم اعطیناک، اے محمد ہم آپ کو دیں گے. کیا دیں گے؟ الکوثر. کوثر یہ ندی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کن کو دیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے. اصل کوثر کا جو معنی ہے، اصل جو معنی ہے بہت زیادہ خیر کو بولتی ہیں. کثیر ہم کو معلوم ہے نا، کثیر بہت زیادہ، اسی سے کوثر ہے فعول کے وزن پر. یعنی کہ بہت زیادہ خیر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو بہت زیادہ خیر دے گا. اس کی 2 قسم، ایک ہے دنیا میں
دنیا میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خیر دیا تھا. کیا ہے؟ قرآن. قرآن پورا کا پورا خیر ہے. حدیث، صحابہ، یعنی کہ توحید، اسلام، یعنی کہ اللہ نے ہمارے نبی کو اس دنیا میں بہت سارا خیر دیا تھا. ایک کوثر کا ایک اور جو معنی قیامت کے دن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو جو ہے نا کوثر دے گا اور جو ہے نا حوض دے گا. حوض کوثر دے گا. حوض کسے بولتے ہیں؟ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ جو ہے نا ہمارے نبی کو حوض کوثر ملنے والا ہے. کوثر الگ ہے، حوض الگ ہے. کوثر کہاں ہے؟ یہ جنت میں. اچھا، یہ جنت پہ جو ندی ہے اس سے پانی نکل کے جاتی ہے. جنت کے باہر ایک ندی ہے، اسے بولتی ہیں کہ حوض. جنت کے باہر ایک ندی ہے، اسے حوض بولتی ہیں. وہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ کوثر سے آتا ہے. کوثر کہاں ہے؟ جنت میں. جنت سے جو پانی نکل کے جو نا باہر جو آتا ہے وہاں ایک جگہ جمع ہوتا ہے، اسے بولتی ہیں کہ حوض. یعنی کہ حشر کے میدان میں بھی حوض ہوگا جس میں پانی ہوگا. کیوں حشر کے میدان میں حوض جس میں پانی ہوگا؟ جب ہم قبر سے نکلیں گے پانی کا پیاس ہوگا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا ہم کو پانی پلائیں گے. کہاں؟ حوض میں. جب انسان وہ پانی پیے گا اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. قبر سے کون کون نکلیں گے؟ مسلمان اور کون نکلیں گے قبر سے؟ کافر. ہم کو تو پیاس لگے تو ہم کہاں پئیں گے؟ حوض کوثر سے پی لیں گے. کافر کہاں سے پیے گا؟ بخاری مسلم کی روایت ہے. کافر کو بتایا جائے گا دیکھیں آپ کو بھی پانی کا پیاس ہے نا. کافر بولے گا کہ ہاں مجھے بھی پانی کا پیاس لگ رہی. تو کہا جائے گا دیکھیں وہاں پانی ہے. دیکھو دور سے کافروں کو پانی دیکھے گا. پانی کا پیاس سے کافر جائے گا پانی پینے کے لیے. وہاں دیکھے تو جو نا جب پانی پینے کے لیے جائے گا تو وہ تو جہنم ہوگا، اس میں گر جائے گا کافر. نعوذ باللہ. اللہم انا نعوذ بک من النار. یہودی پوچھے گا کہ مجھے پانی چاہیے حشر کے میدان میں. اب بتایا جائے گا کہ دیکھیں وہاں پانی ہے. وہ یہودی جائے گا پانی پینے کے لیے، دیکھے گا پانی پینے کے لیے جب جائے گا تو وہاں کیا ہے؟ جہنم میں. وہاں جا کے وہ گر جائے گا. یہ حدیث بخاری مسلم میں. یعنی کہ ہم کہاں سے پئیں گے؟ نبی کے حوض سے. دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کے حوض کوثر سے اللہ ہم تمام کو پانی پلائے. بلکہ علماء نے کہا کہ جس طرح ہم دعا کرتے ہیں اللہ مجھے مال دے دے، اولاد دے دے، ہم یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو حوض کوثر سے پانی پلا دے. اچھا، یہ حوض کہاں ہوگا؟ حشر کے میدان. کوثر تو جنت میں ہوگا، حوض حشر کے میدان میں. کہاں ہوگا؟ ابن ماجہ کی روایت ہے بیت المقدس. معلوم بیت المقدس اور کعبہ کے درمیان جو نا حوض ہوگا. حوض بیت المقدس اور کعبہ کے درمیان. ہر نبی کا ایک حوض ہوگا. آدم علیہ السلام کے لیے ایک حوض ہوگا، یونس علیہ السلام کے لیے ایک حوض ہوگا، داؤد علیہ السلام، یعنی کہ ہر نبی کا ایک حوض ہوگا. سب سے بڑا حوض کس کا ہوگا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. یعنی کہ وہی اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر، ہم تم کو جو ہے نا حوض کوثر دیں گے. اب اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فصلی لربک وانحر. یہاں تین تفسیر ہے. فصلی لربک، اے محمد تم نماز پڑھو. کون سی نماز ہے؟ عید کی نماز. وانحر، اور کیا کرو؟ اس کے بعد جو نا نہر کرو. ایسا کہ اونٹ کھڑا ہو کے ذبح کرتے نا، اونٹ جب کھڑا رہتا ہے اسے اسی طرح چاقو مارتے ہیں، اسے بولتی ہیں کہ نہر کرنا. جیسا کہ ہم بکرا کو سلا کے ذبح کرتے اسے بولتی ہیں کہ ذبح. گائے کو ہم ذبح کرتے ہیں اسے ذبح بولتے ہیں. اگر اونٹ کھڑا ہے اسے جو مار کر ذبح کیا جاتا ہے اسے بولتی ہیں کہ نہر. یعنی کہ یہاں اللہ نے کہا کہ تم عید کی نماز پڑھو پھر کیا کرو؟ نہر کرو. عید کا دن جو نا کون سی تاریخ کو آتا ہے؟ کوئی بتا سکتے؟ کون سی تاریخ؟ 10 ذی الحجہ. عید کی وہی اللہ نے کہا کہ 10 ذی الحجہ کو تم نماز پڑھو اور ذبح کرو. کیوں اللہ نے کہا اس صورت میں؟ 10 سے اس صورت کا کیا کنیکشن؟ 10 ذی الحجہ کو ہم نماز پڑھیں گے اور ذبح کریں گے. 10 یہ جو 10 جو یہ ہے یہ 1 2 3 10 اور سورہ کوثر میں کیا کنیکشن ہے؟ کیونکہ سورہ کوثر میں 10 کلمہ ہیں. یاد رکھیں کتنے کلمہ؟ 10 کلمہ. کیسا؟ انا ایک کلمہ، اعطینا 2، کوثر 3، فصلی 4، لربک 5، وانحر 6، انا 7، شانیہ کا 8، ہو 9، الابتر 10. یعنی کہ اس میں 10 کلمہ ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے جو ہے نا اس میں 10 ذی الحجہ کا بھی اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کرتے ہیں. ایک تو معلوم ہے کہ عید کی نماز پڑھیں گے پھر قربانی دیں گے. دوسرا جو تفسیر ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو حوض کوثر دے گا، آپ جو ہے نا اس کے بدلے اس دنیا میں جو ہے نا نماز کا اہتمام کرو.
नफिल नमाज पढ़ो, फर्ज नमाज पढ़ो। यानी कि अल्लाह जो इतनी बड़ी जो नियामत तुमको जो देने वाला है, शुक्रिया के तौर पर तुम क्या करो, नमाज पढ़ो। शुक्रिया नमाज नहीं है। आज लोग क्या करती, शुक्रिया का नमाज पढ़ती नहीं। शुक्रिया के नमाज के मुतालिक जितनी हदीस आती पूरी हदीस ज़ईफ है। याद रख, शुक्रिया का सजदा है, शुक्रिया का नमाज नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे मुसैलमा कद्दाब अपने आप को नबी बोलता था। जब वो मर गया, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम होता है कि मुसैलमा कज़्ज़ाब मर गया है, जो अपने आप को नबी बोलता था, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु शुक्रिया के तौर पर सजदा करती। इसी तरह अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जब मालूम होता है कि एक बिदती मर चुका है, शुक्रिया के तौर पर अली रज़ियल्लाहु अन्हु सजदा करती। शुक्रिया का सजदा है, शुक्रिया का नमाज नहीं है। यहां क्या है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, यानी कि तुम जो नियामत अल्लाह आपको देने वाले हैं, इसके लिए तुम नवाफिल का एहतमाम करो, कसरत से नफिल नमाज पढ़ो, तहज्जुद का एहतमाम करो, जिक्र व अस्कार करो। दूसरी जो तफसीर अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, हौज़े कौसर के बदले तुम क्या करो, इस दुनिया में कसरत से नफिल नमाज पढ़ो। तीसरी जो तफसीर है मेरे और आपके लिए, आप पिएंगे ना हौज़े कौसर से इंशाअल्लाह। सबसे पहले क्या होना है, तौहीद परस्त होना है, साथ में कसरत से नवाफिल का एहतमाम करो, जितना हो सके दिन और रात में 12 रकात सुन्नत है, यानी कि नवाफिल का तुम कसरत से एहतमाम करो, सुन्नतों का एहतमाम करो। फजर की 2 रकात सुन्नत है, वितर की नमाज है, इसका तुम एहतमाम करो। वही अल्लाह ने कहा है कि फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। जब आप भी तौहीद परस्त रहेंगे, आप भी नवाफिल का एहतमाम करेंगे, इंशाअल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको भी जो है ना हौज़े कौसर से पानी पिलाएंगे। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि इन शानिया का, बेशक शानिया का, ए मोहम्मद आपसे जो नफरत करने वाले हैं, अब तक वो जलील हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे। जो नबी से दुश्मनी करेगा, जो हदीस से दुश्मनी, आज कई लोग जो है ना सिर्फ कुरान को मानते हैं, हदीस को नहीं मानते। ये तो असल इस्लाम के दुश्मन लोग हैं, ये तो इस्लाम के दुश्मन है। असल हम कुरान हदीस दोनों सेम है हमारे लिए। वही अल्लाह ने कहा कि इन नशानिया का, ऐ नबी जो आपसे दुश्मनी करेगा अब तक वो जलील हो जाएगा। उसकी एक मिसाल बुखारी मुस्लिम की एक हदीस है। एक ईसाई था, इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद नबी के पास आता है, आकर बोलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस्लाम ला चुका हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उनको अपने पास रखते हैं, वही जो भी नाजिल होता था वो लिखता था। कौन? एक ईसाई जो इस्लाम कबूल किया वो लिखता था। एक 4-5 सफ़ा लिख लिया वो कुरान की आयत है। उसके बाद फिर मुर्तद हो गया, फिर ईसाई हो गया, फिर जाके अपने कौम वालों से कहता है देखिए कि मोहम्मद वही बोलता है जो मैं उसे बोलता हूं, मोहम्मद वही लोगों को बताता है जो मैं इसको बताता हूं, क्योंकि वो कुरान लिखा था। आप सब क्या पढ़ते थे? कुरान पढ़ते थे। इसने लोगों से कहा मोहम्मद वही लोगों को बताता है, मैं जो उसको पढ़ाता हूं। नऊज़ बिल्लाह। ईसाई था, इस्लाम कबूल किया, फिर वही लिखता था, फिर कुफ्र कर लिया, फिर ईसाई हो गया। फिर जब उसकी वफात हुई, ईसाइयों ने कब्र में उसको रख दिया। हदीस सही बुखारी मुस्लिम में। उसे लोगों ने कब्र में रख दिया, खबर उठा के फेंक दिया, उसे खबर उठा के फेंक दिया। अब लोगों ने क्या समझा कि मोहम्मद ने ऐसा किया है, नऊज़ बिल्लाह। तो दोबारा ईसाइयों ने जो ना अंदर कब्र खोद के रखते हैं, फिर दोबारा कब्र उठा के फेंक देता है। फिर ईसाइयों ने कहा कि नहीं ये मोहम्मद और सहाबा का काम है, उन्होंने इसकी दुश्मनी निकालते हैं। फिर तीसरी मर्तबा कब्र खोदती अंदर तक, फिर जो ना कब्र उठा के फेंक देती है। फिर लोगों को समझ में आता है कि नबी के साथ जो ना दुश्मनी की है, इसका अंजाम यही होगा। यानी कि इन नशानिया का हुवल्लबत। असल ये कब नाजिल हुआ? कुछ जब हमारे नबी के बेटों का नाम क्या है, इब्राहिम, कासिम, जब उनका इंतकाल हुआ तो इन लोगों ने कहा, काफिरों ने कहा कि मोहम्मद का इंतकाल नहीं, कि मोहम्मद का इंतकाल के बाद कोई उनको याद नहीं रखेगा, बेटे ही नाम को याद रखते हैं। अगर हम चल जाएंगे तो हमारे बेटे हमको याद रखेंगे। हमारे नबी के बेटे का इंतकाल हो गया तो लोगों ने कहा कि अब तर है मोहम्मद, यानी कि उनको मरने के बाद कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन अल्लाह ताला आज हम किसको याद रखते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर इंसान याद रखता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर नहीं, अबतर कौन है, जलील कौन है? ये काफिर जो है ना जलील है। यानी कि ये छोटी सूरत है। इस सूरत में जो सबक हमको मिलता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए, काफिरों ने ताना देने लगे जो ना, अरे मोहम्मद जब तुम्हारे बेटों का भी इंतकाल हो गया है, जब तुम भी चल जाएंगे तो लोग तुमको भूल जाएंगे। अल्लाह ने तसल्ली के तौर पर कहा, अरे मोहम्मद हम तुमको हौज़े कौसर देंगे। इस तरह अगर कोई मुसलमान परेशान है, उसे तसल्ली की बात बोलो। कोई मुसलमान बीमार है, उसे बोलो कि अल्लाह आपको शिफाए कामिला और आजिला देगा। जैसे कि हदीस में आता है कि मा मिन मुस्लिमिन युअज़्ज़ी अखाहु बिमुसीबा,
اگر آپ کسی مسلمان پریشان مسلمان کو تسلی کے بعد بولتے ہیں کساہ اللہ من حلل الکرامہ، اللہ آپ کو عزت کا لباس پہنائے گا. کوئی مسلمان بیمار ہے بولو کہ اللہ آپ کو شفا دے گا. کوئی مسلمان بزنس نہیں ہو رہا بولو کہ اللہ آپ کو جتنا کمائی میں برکت دے گا. یعنی کہ تسلی کی بات بولو. وہی اللہ نے ہمارے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کی بات کو دل میں مت لو، اس کے بدلے ہم تم کو حوض کوثر جو ہے نا بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فصل لربک وانحر، یعنی کہ یہ جو تکلیف کا جو وقت ہے اس میں تم نماز پڑھو. یہ جو کافر جو آپ کو برا بھلا بولتے ہیں اس کے بدلے تم کیا کرو، نماز پڑھو. اسی وجہ سے انسان جب پریشان ہوتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے ہیں اذا حزبہ ام صلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھے. شوہر بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو گیا 2 رکعت نماز پڑھو. یعنی کہ جب بھی انسان جو نا لڑائی جھگڑا یا کچھ اس طرح ہوتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھو. بلکہ آپ دیکھیں گے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سفر میں جاتے رہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بھائی کی وفات ہو چکی ہے. ہم کیا کریں گے، کسی کی وفات ہو تو ہم کیا کریں گے، جلدی جائیں گے، جا کر دیکھیں گے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جانور سے اترتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. مصیبت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھو. وہی اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں، آپ ابتر ہیں، لوگ آپ کو یاد نہیں رکھیں گے، یہ سب چھوڑ دیجیے، آپ شکریہ کے طور پر جو نا 2 رکعت نماز پڑھو. مصیبت کے وقت جو نا تم 2 رکعت نماز پڑھو. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان شانئک ھو الابتر، جو آپ کے دشمن ہیں اللہ ان کو ذلیل کر دے گا. جو نبی کا جو دشمن ہے اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. آپ دیکھیں گے اس آیت کی تفسیر میں ابو بکر جابر الجزائری رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں جو ظالم ہے اسے بدوا دینا جائز ہے. یہ کافر ہمارے نبی کو بدوا دیتے تھے، اللہ نے کہا کہ یہ کافر یہ ابتر تو ہے، ذلیل تو ہے. یعنی کہ ظالموں پر بدوا دینا شریعت میں جائز ہے. اس کی مثال آپ دیکھیں گے بخاری مسلم کی روایت ہے، سعید بن زید رضی اللہ عنہ ایک کافر اروا، ایک عورت ہے کافر اس کا نام اروا ہے، سعید بن زید دونوں آتے ہیں کہاں، بادشاہ کے پاس. یہ اروا یہ عورت ہے وہ کہتی ہے کہ سعید بن زید نے میری زمین ہڑپ لیا ہے. یہ سعید بن زید جو صحابی تھے جو میرا زمین ہڑپ لیے. سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے زمین نہیں ہڑپا. لیکن وہ عورت کہتی کہ نہیں اس صحابی نے زمین ہڑپ لی ہے میری. پھر سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے، اروا جو ایک صحابی پر تہمت لگاتی ہے، ظلم کرتی ہے، سعید بن زید رضی اللہ عنہ بدعا دیتی ہیں. کیا بدعا ہے، اے اللہ یہ جو جھوٹی عورت ہے تو اس کو اندھا کر دے اور بوڑی میں گرا دے. تو ایسے ہی ہوا کہ جتنا اروا بعد میں چل کر وہ اندھی ہو گئی. اندھی ہو تو کہاں چلنے معلوم نہیں ہوتا ہے، ایک مرتبہ چلتے چلتے بوڑی میں گر کر جو ہے نا مر گئی. یعنی کسی وجہ سے انسان کسی پر ظلم نہ کرے. حدیث میں منع ہے کہ اتقوا دعوت المظلوم ولو کان کافرا، کافر پر بھی ظلم نہ کرو، اگر کافر بھی بدوا دے گا تو بدوا لگ سکتا ہے. اس وجہ سے انسان کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کی زمین نہ ہڑپے. یعنی کہ ایک عظیم صورت ہے، ایک چھوٹی صورت ہے انا اعطیناک الکوثر. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.